ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے. وزیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا بھی یہ مسودہ لانے کا، پولیس آرڈر لانے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے. صوبہ سندھ کے اندر بھی پولیس کے حوالے سے اسی قانون کا اطلاق ہونا چاہیے جو کہ صوبہ پنجاب میں، جہاں پہ تحریک انصاف کی اس وقت حکومت ہے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کی حکومت پولیس کی انتظامیہ کو لک آفٹر کر رہی ہے. ہمارا بنیادی مقصد اور جو اسمبلی نے TOR اس کمیٹی کو دیے تھے اس میں یہی کہا گیا تھا کہ پولیس آرڈر 2002 کے ریوائیول کو کنسیڈر کیا جائے اور جو پنجاب پر مبنی امینڈمنٹس آپ پروپوز کر سکتے ہیں ان کو پروپوز کیا جائے. اس اسپرٹ کے ساتھ ہم نے ان میٹنگز کو کیا اور آج اس سلسلے میں ہماری آخری میٹنگ ہوئی جب تمام ریڈنگ ہم کر چکے ہیں اور تمام گفت و شنید ہو چکی ہے. اب اس سلسلے میں چونکہ آج PTI MQM GD کے دوست موجود نہیں تھے تو کمیٹی نے بہتر مشورے کے طور پہ، بہتر حکمت عملی کے طور پہ اور اپوزیشن کو ساتھ لینے کی نیت سے ایک اور موقع کل کے لیے رکھا ہے کہ کل صبح 11 بجے پھر اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس کے اندر سفارشات کو حتمی شکل دی جائے گی تاکہ آئندہ سندھ اسمبلی کے ہونے والے اجلاس میں اس مجوزہ ڈرافٹ کو ہم اسمبلی کے اراکین کے سامنے پیش کریں اور کوشش کریں کہ یونانیمٹی کے ساتھ اس قانون کو ہم اگر پاس کریں تو ایک اچھا سگنل تمام لوگوں کے سامنے جائے گا. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ سندھ گورنمنٹ کی نیک نیتی اس چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نے پہلی میٹنگ میں IG سندھ کو مدعو کیا تاکہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کمیٹی کے اراکین کے سامنے رکھیں اور IG سندھ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پولیس آرڈر 2002 ایک بیلنسڈ مناسب قانون ہے جو کہ پولیس کو خود مختار بھی بناتی ہے اور پولیس کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہراتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سول سوسائٹی کے اراکین جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں جنہوں نے مقدمہ فائل کیا تھا ان کو بھی ہم نے مدعو کیا، ان کی گزارشات کو، ان کی سفارشات کو بھی کمیٹی نے سنا اور انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ بنیادی مقصد ان لوگوں کا اس پٹیشن فائل کرنے کا وہ پولیس آرڈر 2002 کا ریوائیول تھا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پولیس اصلاحات افیکٹو پولیسنگ کے لیے وہ پبلک سیفٹی کمیشن کو قائم کرنا ناگزیر ہے. آج الحمدللہ کمیٹی نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ جب اس لا کو منظور کرایا جائے گا تو ہم حکومت کو یہ بھی سفارش دیں گے کہ اگلے 60 روز کے اندر ان کمیٹیز کو فعال بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہوگی، پہلی پرائیورٹی ہوگی تاکہ فوری طور پر وہ سیفٹی کمیشن بن سکیں. اور یہ اپوزیشن کی بھی تجویز تھی تاکہ جو پبلک ایٹ لارج کے بنیادی مسائل ہیں پولیس سے ریلیٹڈ ان کے اوپر تدارک کیا جا سکے. تو یہ بنیادی طور پر پیش رفت پولیس آرڈر 2002 کی قانون سازی میں ہوئی ہے. ہم نے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ پولیس اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی ہو. آج ہمارے متحدہ مجلس عمل کے دوست اور تحریک لبیک پاکستان کے جو اپوزیشن کے اراکین تھے وہ موجود تھے اور انہوں نے گورنمنٹ کی اس کاوش کو سراہا ہے اور انہوں نے اس بل کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی نکات پر کام کیا. کل انشاءاللہ صبح 11 بجے اس کے اوپر فائنل ڈیلیبریشن ہوگی، فائنل ووٹنگ ہوگی. اس کے بعد آنے والے اجلاس میں انشاءاللہ رپورٹ مرتب کر دی جائے گی، سبمٹ کر دے گی. اس کے بعد فیصلہ یہ معزز اسمبلی سندھ کی عوام کے بہتر مفاد میں کرے گی. آپ نے ذکر کیا پولیس کا یہ اتنا بہترین قانون جو کہ ابھی ہم 11 سال میں پہلی مرتبہ لا سکے، اس میں تاخیر کا ذمہ دار کون ہے؟ جو پنجاب جیسا پولیس قانون کی وہاں پر 2002 سے مستقل چل رہا ہے. دوسری بات منٹس آف میٹنگ نہیں ملے اپوزیشن کا سب سے بڑا جو شکوہ یہ ہے ان کو منٹس آف میٹنگ نہیں ملے. 2002 کا اصل مسودہ سامنے نہیں لایا جا رہا ہے تو 2011 کا چل رہا ہے. دیکھیں اگر آپ سندھ اسمبلی کی اس TOR کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ سندھ میں پولیس آرڈر 2002 کا ریوائیول جیسا کہ 2011 میں نافذ العمل تھا بنیادی طور پہ، تو 2011 میں جو مسودہ تیار تھا، جو دو مسودہ صوبہ سندھ میں جس کا اطلاق ہو رہا تھا جو کہ پنجاب میں بھی چل رہا ہے، اسی کو ہم نے کمیٹی کے اراکین کے سامنے رکھا. وہ آج ہی موجود ہے، اگر آپ لوگ چاہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. جہاں تک منٹس کا تعلق ہے ہم نے آپ کو بتایا چونکہ زور و شور کے ساتھ میٹنگز چل رہی ہیں، ڈے ٹو ڈے بیسس پر میٹنگ چل رہی تھی، ہم بار بار ان کو گزارش کرتے رہے جیسے ہی میٹنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا ہم منٹس کو مرتب کر کے تمام کمیٹی کے اراکین کو دیں گے. ہم نے اوپن طریقے سے، فیئر طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کمیٹی کے میٹنگز کو کنڈکٹ کیا. چیئرمین صاحب یہاں موجود ہیں، بڑے بیلنس طریقے سے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلا. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو تجاویز
अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन लीडर की जानिब से आ रही थी, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे थे मैग्नानिमिटी के साथ, ताकि एक अच्छा कानून हम दे सकें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी कोई चीज हकीकत से नहीं है। ये हाईकोर्ट ने भी कहा है कि यहाँ असेंबली के अंदर जो है एक दूसरे के ऊपर जो है उसकी साझेदारी कानून साजी नहीं 3 महीने से की जा रही है। और ये भी कहा गया कि इसके अंदर मनपसंद सरगर्मियाँ करने का जो है वो लाया जा रहा है। इस हवाले से क्या आप नहीं, ये तासुर गलत है। सिंध हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा कि आप लोग जल्द से जल्द कानून साजी कंप्लीट करके इसकी रिपोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट को इरसाल करें। वो इंशाल्लाह जो 21 तारीख को हियरिंग होगी उसमें वो सिंध हाई कोर्ट को इरसाल कर दी जाएगी। जहां तक मनपसंद तकरीरों की बात है, पुलिस ऑर्डर 2002 की खास बात यह है कि एब्सोल्यूट पावर किसी फर्द वाहिद के पास नहीं होगी। ना ये इख्तियार सिंध हुकूमत के पास होगा, ना ये इख्तियार पुलिस के पास होगा। एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद इस इख्तियार को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और हर चीज को ओवरसी करने के लिए वो सेफ्टी कमीशन होगा, जिसमें हुकूमत भी होगी, ऑपोजिशन भी होगी और इंशाल्लाह सिविल सोसाइटी के अरकान भी होंगे। डेडलॉक है कहाँ पे, एतराज है क्या, वो चाहते क्या? मेरे ख्याल में डेडलॉक अगर आप मंतकी तौर पर समझने की कोशिश करें कहीं पर नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो 5 मीटिंग्स हमारी कमेटी रूम में हुई हैं उसके अंदर डेडलॉक नजर नहीं आया, क्योंकि हुकूमत ने भरपूर कोशिश की कि जो तजवीज़ अपोजिशन की जानिब से आती उसको हम एक्सेप्ट करते और उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते। चूंकि हमने उनसे उनकी अपोजिशन की जो तजावीज़ थी उनको ब्लॉक नहीं किया, उनको साथ लेकर चले, तो अब वो इस तरह के पॉइंट्स को रेज कर रहे हैं। बुनियादी मकसद उनका ब्लॉक करना है सिंध हुकूमत की इस कोशिश को, जिसके तहत हम नया कानून सिंध की आवाम को दे रहे हैं ताकि पुलिसिंग ज्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से सिंध की आवाम के बेहतर मफाद में हो सके। कल दोबारा उनको मौका दिया गया, अगर